إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پر بڑا فضل و کرم، انعام اور احسان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یوں تو نیکیوں کے سلسلے میں اور گناہ کے سلسلے میں رحمت کے غلبے والا پیمانہ مقرر فرمایا. اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے بدلے میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے لکھ دے. میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، ایک نیکی لکھ دے. اور اگر آدمی نیکی کر لے جاتا ہے تو اس نیکی کو اللہ حکم دیتا ہے کہ 10 گنا بڑھا کر کے دے. کبھی کبھی وہ نیکی 700 گناہ تک کے بڑھا دیتا ہے اللہ رب العالمین. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر نفل کو فرض کے برابر کر دیتا ہے. جیسے رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج بیت اللہ، جو آدمی کرتا ہے حج وہ ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے. کبھی مختلف اوقات میں بہت بڑی بڑی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مقام پر بیٹھا رہے طلوع آفتاب تک اور ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، تلاوت کرتا رہے، طلوع آفتاب تک کے اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور اس کے بعد اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے وے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو حج اور عمرے کا ثواب. تو صحابی نے پوچھا حج؟ تو کہا پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کا پیمانہ بالکل الگ، رحمت کے غلبے کے ساتھ جس کو رحمت ڈھانکے ہوئے ہے. تو نیکی کا اگر ارادہ آدمی کرتا ہے تو ایک، اور اگر نیکی کر لے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا صلہ 10 گناہ سے جتنی اللہ کی مشیت ہوتا ہے اتنا بڑھا دیتا ہے، لیکن 10 گناہ کم سے کم. اور گناہ کا معاملہ اس کے بالکل خلاف ہے. گناہ کا اگر آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے ابھی مت لکھنا، ابھی میرے بندے نے گناہ نہیں کیا ہے، ابھی اس نے غلط قدم نہیں اٹھایا ہے، ابھی نہیں لکھنا. ارادہ کرتا ہے آدمی کچھ نہیں لکھا جاتا ہے.
لیکن جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے میرے بندے نے جتنی غلطی اور گناہ کیا صرف اتنا لکھنا۔ 10 گناہ نیکی میں لکھا جاتا ہے لیکن گناہ میں بڑھا کر نہیں لکھا جاتا، صرف اتنا لکھنا۔ یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے۔ اب اتنا رحیم و کریم رب، اس کے باوجود اگر قیامت کے روز کسی آدمی کے گناہ کا پلہ وزن کی وجہ سے جھک جائے اور نیکی کا پلہ اوپر ہو جائے تو اس سے بڑا شقی القلب اور بدبخت کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیمانہ ایسا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہی رحم و کرم ہر جگہ نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے مختلف نیکیوں کے بارے میں مختلف فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض نیکیاں جو ہیں زمین اور آسمان بھر کے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی پر اگر آدمی درود پڑھتا ہے تو 10 نیکی 10 گناہ جھڑتے ہیں اور 10 درجات کی بلندی۔ ایک درود آدمی پڑھتا ہے لیکن 30 فضیلتیں اس کے ساتھ ساتھ ملتی ہے۔ مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ نے فضیلتیں بیان کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ کثرت سے لوگوں کی استغفار اور توبہ کو اللہ قبول کرواتا ہے اور لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ جہنم سے عذاب کی خلاصی بالکل عام ہوتی ہے۔ سرکش شیاطین کو قید کر لیتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آدمی اگر نیکی کی طرف ذرا سا طبیعت کو مائل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ آدمی کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ اس میں آخری عشرہ لیلۃ القدر کا ہے، اس میں 5 طاق راتوں میں سے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ ایسے ہی فضیلتیں جو ہیں اس میں سے یہ ایام ذی الحجہ جو ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک، اور پھر 10ویں ذی الحجہ کی بھی فضیلت۔ تو عشرہ ذی الحجہ جو ہے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ راتوں میں سب سے افضل رات رمضان المبارک کے آخر عشرے کی رات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور افضل دن ہے۔ اس میں خوب ذکر و اذکار کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، تلاوت کرنا، اور خاص طور سے صحابہ کرام کا تو معمول تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ چلتے پھرتے تسبیحات پڑھتے، اور اگر کبھی بازار میں آتے تو بلند آواز میں کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سارے لوگ ان کے ساتھ تکبیرات بیان کرنے لگتے، پڑھنے لگتے۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک عموماً صحابہ کرام، امہات المومنین، صحابیات اور اللہ کے نبی پورے روزے رکھتے، اور اس میں خاص طور سے یوم عرفہ کا دن ہے، جو یوم عرفہ اس دن جب حاجی میدان عرفات میں ہوتا ہے، اس دن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہت بڑی تعداد میں اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اگر حج کے لیے آدمی گیا ہے اور معاملات کو صاف کر کے گیا ہے، لوگوں کا لینا دینا یا معاملات نہیں ہے، یا ظلم اور یہ سب نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے ہی لوٹاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ لوٹتا ہے۔ اور اس ایک دن یوم عرفہ، یعنی ہمارے یہاں کی مناسبت سے 9 ذی الحجہ، جس روز حاجی میدان عرفات میں قیام کرتا ہے، وقوف کرتا ہے، کیونکہ حج کل کا کل الحج یوم العرفہ، عرفات کے میدان میں قیام۔ اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے اور وہاں پر 10 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں اگر نہ جا سکے تو اس کا حج نہیں، اس کو حج کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں اس کو میدان عرفات میں مغرب کی نماز سے پہلے جو میدان عرفات کا رقبہ ہے اس کے اندر داخل ہو جانا ہے۔
اس روز کا ایک دن کا روزہ یوم عرفہ کا، یعنی ہمارے مناسبت سے 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ 2 انبیاء کرام ہیں جن کے بارے میں وضاحت سے نام لے کر کے بیان فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرمایا علیہ السلام لقد کان فی ابراہیم اسوۃ حسنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے اسوہ نمونہ ہم کو قرار دیا۔ کس بنیاد پر؟ قربانی صرف گوشت خون کا نام نہیں ہے، یہ قربانی کرنا ہے جانور کو۔ اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے نزدیک نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت، بلکہ تمہارا وہ جذبہ تقویٰ اللہ کے ہاں وہ پہنچتا ہے۔ وہ تقویٰ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ کیا تھی آپ کی زندگی؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف قرار دیا، اور حنیف کہتے ہیں تمام کی طرف سے اپنے رخ کو پھیر کر کے اکیلے اللہ کی طرف رخ کر لینے والا، یعنی ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب، ہر حکم پر اللہ کا حکم غالب، ہر کام پر اللہ کا کام غالب، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی مقصود، خوشی اللہ کو راضی کر کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خلیل، اللہ نے خود قرآن میں کہا، اللہ نے خلت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا، حنیف قرار دیا۔ تنہا ابراہیم کو ان ابراہیم کان امہ، اکیلے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امت قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انا اول المسلمین، پہلا مسلمان قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک آدمی اگر قربانی کر رہا ہے تو اس کے سامنے ہونا چاہیے اسوہ ابراہیمی۔ اصل یہ ہے کہ اسوہ ابراہیمی کو اپنایا جائے علیہ السلام۔ اسوہ ابراہیمی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت اختصار کے ساتھ اگر بیان کی جائے، آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بت فروش اور بتوں کی پوجا کرنے والا گھرانہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت آزر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے میرے باپ آزر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم نے کہا علیہ السلام کہ میں تجھے اور تیری پوری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ بت فروش تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا سبق آپ نے دین باپ دادا سے نہیں لیا۔ اگر دین باپ دادا سے لیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام بت شکن نہیں بت فروش ہوتے۔ جو باپ دادا کے دین پر چلنے والا ہے وہ اسوہ ابراہیمی کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ پہلا سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ انبیاء کرام کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع پیروی کریں گے۔ اللہ کے نبی کے سامنے کیا کہا؟ جب اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین رب کا نازل کردہ دین تھا، باپ دادا والا نہیں۔ کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کی اتباع پیروی نہیں کی۔ اللہ کے نبی
نے کیا ارشاد رہا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، اور ہر نبی کا دین یہی تھا کہ اللہ نے جو آسمان سے نازل کیا جبرائیل کے ذریعے اس پر عمل کرتے تھے. ان کی اپنی خود کی شریعت نہیں تھی، ان کے باپ دادا کا دین نہیں تھا، اللہ کے نازل کردہ حکم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ نے وحی کی، صرف اس کو بیان کرتا ہوں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. پہلی چیز اس سلسلے میں خاص طور سے یہ قربانی کا موقع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل، پہلی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باپ دادا کے طریقے پر چلنے والا نہیں، وہی اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والا، اسوہ ابراہیمی کو ماننے والا ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. یہ جو باپ دادا کا، ہمارے یہاں معمولی بات پر بول دیتے ہیں باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. دین باپ دادا کے چلنے کا نام نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا تھا اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع اور پیروی کریں گے. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ عقل سے پیدل اور ہدایت سے دور، لیکن وہ باپ دادا کی. مشرکین مکہ کا بھی یہی کہنا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے، اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بڑا زبردست نتیجہ نکالا اس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جو آپ کے چچا تھے اور بڑے زبردست حمایتی اور معاون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا، اسلام قبول نہیں کیا. بالکل آخر وقت جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ اسلام قبول کر لیں. اور صرف وہ اتنا ہی نہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے نبی بڑے حریص تھے، چاہتے تھے کہ سب اسلام قبول کر لیں. آپ کہتے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو آگ سے بچا رہا ہوں، تم ہو کے اس میں گرے جا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہتے تھے قوم کے لیے. اللہ کے نبی نے دعا مانگی حضرت عمر کے بارے میں کہ اللہ، ابو جہل ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھ کو محبوب رب العالمین اس سے ہدایت تھے اور اس کے ذریعے اس دین کو قوت اللہ سے مانگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر وقت جب آیا تو آپ بیٹھ کر ابو طالب کو سمجھا رہے تھے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. میں اللہ کے جناب میں درخواست کروں گا کہ رب العالمین میں اس بات کا گواہ ہوں، میرے سامنے تیری توحید کا اقرار کیا تھا، میری رسالت کا اقرار کیا تھا. ابو طالب بالکل آخر وقت ہے، اور وہیں دیگر سرداران مکہ کے ساتھ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے. ابو جہل، محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں آج کل کے بہت سارے مسلمان ان سے زیادہ ابو جہل کو دین سمجھتا تھا، اور دلیل یہی دی ہے. کس طرح کہ ابو جہل نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، میں اللہ کے جناب میں گواہی دوں گا. ابو جہل کلمہ پڑھنے سے نہیں روکتا ہے، ایک عجیب جملہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے ابو طالب کیا باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ ابو جہل کا جملہ کیا ہے؟ ابو طالب کیا باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اس کا مطلب یہ کہ ابو جہل یہ سمجھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب اب باپ دادا کی نہیں، رسول اللہ کی چلے گی دین میں، جو اللہ نازل کرے گا وہ چلے گی. ہمارے یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اسی لیے اتنا نہیں سمجھتے. سب سے پہلا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو ماننے والا باپ دادا کے نہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہوگا. دوسری بات،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ کو ہدایت دے، اور ہدایت کا دینے والا اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اور ہدایت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، ہدایت مانگنے کے بعد یہ کہ اللہ اس پر جمع دے۔ نماز میں دو سجدوں کے درمیان دعا سکھائی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی۔ ہدایت علم سے، خاندان سے، یہ تمام چیزوں سے نہیں آتی، ورنہ بڑے بڑے تحریریے، بڑے بڑے سائنٹسٹ، مختلف میدانوں میں کام کرنے والے مفکرین، تحریریے، بے دین، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، حضرت لوط اپنی بیوی کو، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، اور اللہ کے نبی اپنے چچاؤں ابو طالب، ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، ہدایت نہیں دے سکے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اسی لیے اس سے مانگنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہدایت مانگی، اور ہدایت مانگنے کے بعد تحقیق کی۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، تحقیق کرنا، کوشش کرنا اس سلسلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یہ ستارہ، یہ چاند، یہ سورج چمکتا ہوا جب ڈوب گئے تو کہا میں ڈوبنے والوں کی پرستش نہیں کرتا، جو غائب ہو جائے، غروب ہو جائے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ اللہ سے ہدایت مانگی کہ تو اگر ہدایت نہیں دے گا رب العالمین، آدمی خود سے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کیا کرتے تھے؟ ستو اور پانی لے کر چلے جاتے، ختم ہونے لگتا حضرت خدیجۃ الکبریٰ اما خدیجہ پہنچایا کرتی تھی۔ جا کر دیکھیے اس غار کو، جوان و توانا آدمی کے لیے چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے جاتے تھے کہ مجھ کو کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آسمان سے ابھی ہدایت نہیں آئی تھی، اسی کی تلاش میں تھے۔ کون؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کلید سقایا، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی آپ کے قبیلے کی۔ بیت اللہ کے خادم تھے، اولاد اسماعیل میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے نبی، باپ دادا نہیں، معاشرے سے نہیں لیا، اپنے قبیلے سے دین نہیں لیا۔ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھ کو اپنی راہ میں سرگرداں پایا، متلاشی پایا، اپنی ہدایت، اپنے راستے کو تلاش کرتا ہوا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ہم نے تجھ کو ہدایت دی۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہمارے یہاں ہدایت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لوگوں کو نہ جانے کیسے ہمت ہوتی ہے کہ جملہ کہتے ہوئے سب سے غیر ضروری چیز ہمارے یہاں لوگ دین سمجھتے ہیں۔ میں یہ سب بحث میں نہیں پڑھتا، کس کے لیے؟ دین کے لیے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ اب اگر اس سے کہو کہ تیرا پیر کا جو چپل ہے وہ 6 نمبر ہے، تو اس کو کہو 8 لے لے، کبھی نہیں بولے گا میں یہ سب میں نہیں پڑھتا، 1 نمبر بڑا ہو کہ چھوٹا، پیر میں پہننے والا چپل ہے، ناپ کا چاہیے۔ کبھی سنا آپ نے کسی کو کہ میں یہ سب میں نہیں پڑھتا، 3 نمبر بھی دے گا چلے گا؟ بولو، 2 میٹر کپڑا کتنے دن پہنتا ہے آدمی؟ آج کا دور تو ایسا ہے سال میں 4 کپڑے 5 کپڑے، پرانا دور تھا کہ عید اور بقرعید،
कितने दिन, लेकिन कभी नहीं बोलेगा अरे मेरे अब्बा की नाप की सीधे चल चलेगा, शोल्डर जरा सी उतरा है तो नहीं चलेगा। यहाँ नहीं बोलता है मैं सब में नहीं पढ़ता, खाना खाने बैठा जरा सी नमक ज्यादा है या मिर्चा, अरे ये सब में नहीं पड़ता ला, बोलो एक मर्तबा। एक प्लेट सालन पर समझौता नहीं करते, पैर में पहनने वाले चप्पल पर समझौता नहीं। और अल्लाह का दीन, कायनात के रब का दीन, जिसने हमारी हिदायत के लिए आसमान से फरिश्ते के जरिए नाजिल किया, सबसे अहम चीज अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जुर्रत कैसे होती है ये जुमला कहने की कि मैं इस सब में नहीं पढ़ता? सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसमें पढ़कर जाने की वो हक क्या है। और अगर हम हक जानने की कोशिश करेंगे तो सुन लो ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे में सच्चा है, वो रब्बुल आलमीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम उन्हें जरूर रास्ता दिखाएंगे। कौन कह रहा है? अल्लाह। हम कोशिश करें, याद रखिए दीन अल्लाह ने इंसानों के लिए नाजिल किया है और हर सतह के इंसान, इंतहाई कम पढ़ा लिखा, इंतहाई कम ज़हन का, इंतहाई आला तालीम याफ्ता, इंतहाई ज़हीन, दौलतमंद फकीर, कमजोर ताकतवर, जवान बूढ़ा, हाकिम महकूम, उस्ताद शागिर्द, सब सतह के लोगों को अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह जानता है, इसलिए हर सतह के लोगों के लिए दीन में दलील है। अब एक मर्तबा कदम तो बढ़ाइए। अल्लाह वादा करता है जो लोग मेरी राह में कोशिश करेंगे, कोशिश शर्त तो है इस आयत में, हिदायत अल्लाह का वादा है सच्चा। और फिर बेशुमार वाक़यात, ये तो अंबिया है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबाए किराम में सबसे तवील उम्र हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, सबसे तवील। बाज़ लोगों ने 200 से ज़ायद लिखी आपके ऊपर। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपका मामला दीन का कैसा था? इन्हीं का वाकया, एक मरतबा बैठे हुए थे साहबा के साथ, एक यहूदी आकर के कहता है साहबा किराम में दरार डालने के लिए, सलमान तुम फारस के, बिलाल तुम हबशा के, और तुम सफवान तुम अरब के, किसी के बारे में कोई ईरान का, फारस का, और सब एक। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया तुम्हारा नसब क्या है? आपने इरशाद फरमाया सलमान इब्ने इस्लाम, सलमान इब्ने इस्लाम, सलमान इब्ने इस्लाम। सलमान इस्लाम का बेटा, इस्लाम का बेटा, इस्लाम का बेटा। मेरा नसब, मेरी तहजीब, मेरा तमद्दुन, मेरा कल्चर, सब कुछ इस्लाम। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वाक़या बड़ा लंबा है, बहुत इख्तिसार के साथ बयान कर दूं। आप जिस घराने में पैदा हुए आग के पुजारी थे, अब आप भी कह देते मैं सब में नहीं पढ़ता ना, आपने तहकीक करना शुरू की, वहीं से घर बार छोड़ा, बहुत दौलतमंद घराने के थे, पूरा मैं इख्तिसार कर रहा हूँ, बहुत दौलतमंद घराने के थे। चुपके से घर से निकल गए कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, सिरात मुस्तकीम तक पहुंचा। किसी यहूदी के यहाँ गए, कैसा था? लोगों के माल लूटता था, नजराना चढ़ावा खूब आता था उसके पास, जखीरा करके रखा था, पूरा सब देखा हजरत सलमान फारसी ने, जैसे हमारे यहाँ आज करते हैं। अल्लाह ने बहुत पहले कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबान, बड़ी तादाद है इन इबादत गुजारों की और उलमा की, अहबार वर्रुहबान, लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल, तुम्हारा माल बातिल तरीके से खाएंगे और तुमको रास्ता हिदायत से हटा देंगे। पहला माल ही पे हमला है, जितना शिर्क और बिदत है सब में पहले माल जाता है, देख लीजिए, सब में पहले माल जाता है, फिर उसके बाद दीन जाता है। उसका वक्त तो नहीं है वरना बताता। बिदती त्यौहार देखिए, अभी मुहर्रम आएगा, पहले रोड बनेंगे, चौंगे के बनेंगे, ताजिए में खर्चा होगा, फिर गुमराही और हिदायत उसके साथ चलेगी। शबे बारात आएगी, पहले हलवा मांडा दिन में बन जाएगा, रात में पहले माल फिर दीन, रात में बिदत करेंगे। अभी भी सोच रहे होंगे कुछ लोग,
शब बारात राफजियों का त्यौहार मुसलमानों का है ही नहीं। ये तो अब तो उलमाए देवबंद के भी फतावे आने लगे हैं इस सिलसिले में। रजब आएगा रात भर कूंडे बनेंगे, पहले माल फिर दिन, उसके बाद सुबह शिरक को करेंगे इमाम जाफर सादिक के नाम का हर मामले में। तीजा पहले बना, 40वां डेक चढ़ा, 10वां डेक चढ़ा, पहले माल फिर दिन। ये 1400 साल पहले अल्लाह ने कहा, 10वां पारा पढ़ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबान, बड़ी तादाद इनकी, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी इसमें। मुझको अक्सर एक वाक़या याद आता है मेरा अपना। मेरी वालदा का जब वफ़ात हुई, मेरी वालदा मोहतरमा की, तो हमारा उस वक्त तो अहमदाबाद में कारोबार था, मेरा जाना आना रहता था। तो उनके जो हमारे ताल्लुक़ था, जहाँ मैं जाता था, उनके भी वालदा की वफ़ात 8 ही दिन के बाद हुई। हमारी वालदा और उनकी वालदा की वफ़ात 8 दिन के फर्क से। उसके बाद काफ़ी तवील मुद्दत के बाद जब मेरा जाना हुआ, अल्लाह गरी की रहमत करे, ज़्यादातर हमारे बड़े भाई का ताल्लुक़ था वहाँ। तो वहाँ जब गया मैं, तो मेरे साथ टहलने के लिए, लिखने रहे नमाज रात में खाना खाने के बाद, तो वो मुझसे कहने लगे कि हाफिज़ साहब, मैं अपने बच्चे की शादी के लिए 25,000 जमा किया था, 30,000, और मेरा तरीका यह है कि मैं यहाँ से सामान खरीद कर, काफ़ी रिश्तेदारियाँ थी पाकिस्तान में, वहाँ जा कर के बेचता था, वो 60-70 बन जाता, फिर वहाँ से सामान लाता, 2 महीना यहाँ बेचता, शादी कर लेता। मगर मेरी वालदा की वफ़ात हुई, 22,000 रुपया खर्चा हो गया। तो मैंने कहा 22,000 भाई, 8 दिन के फ़र्क से हुआ, हमारे यहाँ भी मैयत हुई, लेकिन 1,000 रुपये का 1,000 रुपया मैंने दिया अपने एक करीबी रिश्तेदार मामू को, और कुछ पैसा उन्होंने लौटाया भी। तजीज़ व तकफीन, कब्र खोदना, कफन और जो ऐलान के लिए पुकारा होता है, बस उसमें लगता है। कहा नहीं, ये तो आप बता रहे, ये कहाँ खर्चा है। तीसरे रोज़ बोले बकरा काटना पड़ती है। तो मैंने कहा क्यों बकरा काटते हो? तो कहा मुर्दे की मुंडी फूटती है। तो मैंने कहा तुम बकरे की मुंडी क्यों फोड़ते हो? खैर, फिर 10वां 20वां 40वां उन्होंने बताया, तो मैंने उनसे कहा, बिल्कुल सादी बात बता रहा हूँ, देखिए ये कुरान है, ये है कुरान। मैंने उनसे कहा नहीं कर रहा था तुमको, जब ताकत नहीं थी तो नहीं करने का। बोले नहीं, सबको करना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? अमीर गरीब सबको? हाँ। बोले कर्जा लेकर करना है, तीजा 10वां 20वां तो करना ही करना है। मैं बात करते करते उनको मस्जिद में लेकर गया, और मस्जिद में ले जा करके मैंने कहा वज़ू कर लीजिए। वज़ू कर लिया, गुजराती ज़बान में तर्जुमे वाला कुरान था। मैंने कुरान निकाल कर पहले उनके हाथ में दिया। अल्लाह के कलाम में अगर आप दावत का काम करते हो, किसी को समझा रहे हो, तो कुरान का अगर याद है तर्जुमे से, तो जोर से उज़बिल्लाह पढ़िए पहले, उसके ऊपर से शैतान का गलबा खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुरान तिलावत कीजिए, फिर तर्जुमा। हदीस अगर याद हो, ये तर्जुमा भी याद हो, तो वो पढ़िए। कलाम इलाही और कलाम रसूल में असर है, ये कान तक नहीं दिल तक और दिमाग तक पहुंचता है सीधे। हमारी बातों में उतनी ताकत और कुव्वत नहीं होती है, ये दिल की दुनिया को भमोड़ देते हैं और झंझोड़ देते हैं। दावत के मैदान में हमेशा ये चीज़ याद रखी जाए। क्यों कि निसाब अल्लाह ने कुरान और हदीस ही को करार दिया है, तीसरा कुछ नहीं है। और स्कूल के अंदर निसाब के बाहर की कितनी भी किताब पढ़ो, आपको पास ही नहीं करेंगे। हमारे यहाँ निसाब छोड़ करके ना जाने क्या क्या पढ़ के लोग पास होने का दावा करते हैं। निसाब है ही नहीं दावत में, और दाई भी बोलते हैं अपने आप को। खैर, तो मैंने उनसे कहा कि आप कुर्बानी करते हैं? कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे इस्तिताअत और ताकत नहीं है। अच्छा, आप हज किए या उम्रा? तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा इस्तिताअत नहीं है। मैंने कहा ज़कात देते हैं? कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले इस्तिताअत नहीं है। जरा तो जुमला पर गौर कीजिए, यह मौलवी का दीन है, इस्तिताअत हो ना हो सबको करना है। अल्लाह के दीन में माल की इबादत आएगी, पहली शर्त तो इस्तिताअत है, नहीं है तो नहीं करना है। कुर्बानी की इस्तिताअत है, नहीं करना है। लेकिन मौलवी आला जो है सबको करना है। ये है रब का दीन, अल्लाह का दीन। मैंने कुरान खोला, मैंने कहा ये पढ़ो।
अल्लाह जानता है। आंखें भर गई उस आदमी की, कहा काश आप मुझको पहले मिल जाते, ये मेरा माल नहीं लूट पाते। नहीं मौला, 1400 साल पहले अल्लाह ने नादिल किया है किताब हिदायत, आप जरा सा इसको पढ़ लेते पहले, यहां से हटते तो जरा रब के दर तक तो आते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन था, बाप दादा का नहीं था, रस्म रिवाज का नहीं था। ये पहला सबक है उसवा इब्राहिमी का। उसके बाद आपने जब दीन को समझा तो सबसे पहले दावत का आगाज अपने घर से किया, अपने बाप से, अपनी कौम से। सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने बाप, अपने भाइयों को तौहीद बताना, जहन्नम की आग से उनको बचाना। अगर हमने ये नहीं किया, हम उनके मुखलिस है ही नहीं। उस हवलनाक अजाब को कि जिसको देखकर आदमी रिश्ते खत्म कर देगा, जिसको बचने के लिए पूरी दुनिया की दौलत दे देगा, उस हवलनाक अजाब से पहली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो किया। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं तेजी से बढ़ूंगा। सिर्फ ये बुतों को तोड़ा, कुरान पढ़िए कुरान। जब आपने बुतों को तोड़ा तो अजीब जुमला है, एकदम अजीब जुमला। अल्लाह ताला शिर्क की कमजोरियां और तौहीद की अजमतों को साथ बयान करता है। वो कौम जो वापस से बात करती है कि एक नौजवान है इब्राहिम, जवानों जरा सुनो, एक नौजवान इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसने किया होगा, जुमला है वंसुरु आलिहतकुम, आओ अपने माबूदों की मदद करो। कितना अजीब जुमला है। माबूद मखलूक की मदद करता है या मखलूक माबूद की मदद करते हैं? जरा तो सोचो। आज भी दुनिया के अंदर देखो, सब माबूद की मदद करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, उनके घरों को सजाते हैं। सब अल्लाह है जहाँ सिर्फ वो लेने जाते हैं लोग। मैं उसकी लंबी तफसील नहीं बयान कर सकता। अक्सर कहता हूँ, जितने भी शिर्क के मराकिज हैं, चढ़ावे के नाम पर, नजराने के नाम पर, हर जगह बंदा देकर आता है। तौहीद का अकेला मरकज ये घर है, अल्लाह का मस्जिद, जहां आदमी सिर्फ मांगने, चाहे वो मज़ारात हो चाहे बुतकदे, आदमी चढ़ावे के नाम पर देकर आता है। सिर्फ ये मकाम है जहां लेने आता है। यह है फर्क। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने जाने का फैसला हुआ। एक जुमला सिर्फ यहाँ पर कहूँगा, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। एक जुमला, जब आपको आग में डाला जाने लगा, हालात बहुत खराब है हमारे। उसवा इब्राहिमी क्या है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी क्या है, अज़वाक़ इब्राहिमी क्या है अलैहिस्सलाम। जब आग में डाला जाने लगा, आपका पूरा खानदान आपके सामने खड़ा था, नमरूद के साथ, आज़र कोई नहीं था, आपका बाप भाई कोई आपके साथ नहीं। हमारे साथ हमारा खानदान तो रहता है। खैर, वक्त की हुकूमत और पूरा माशरा, हुकूमत खिलाफ होती है तो बड़ा डर और खौफ होता है, दिल कांपता है। माशरा खिलाफ होता है, सत्य। और सिर्फ इतना नहीं, जलती हुई आग थी जो भस्म कर देती है। हम लोग आप परेशान होते हैं तो क्या जुमला बोलते हैं, कोई मेरे साथ नहीं देता है। कमजोर जुमला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं हम। आपने ये नहीं कहा, आपने ये कहा नमरूद की हुकूमत और ताकत नहीं, खानदान नहीं, जलती हुई आग नहीं। आपने क्या कहा, जब सारे सहारे लगे टूट जाए, कभी मोमिन के सारे सहारे नहीं टूटते, सबसे मजबूत सहारा बाकी रहता है। क्या कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है। ये नहीं कहा नमरूद पे खड़ा है ना, खानदान मुखालिफ है ना, सारी कायनात का खालिक, सारी कुव्वतों का मालिक मेरे साथ है। ऐसी एतमाद और ऐसी जिंदगी देता है। ये जुमला मुश्किलात में आदमी बिल्कुल जवान हो जाता है। जरा तो तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, 7 माह अगर कोई सुबह
اور 7 مرتبہ ساتھ میں یہ جملہ پڑھ لے رات میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ پر توکل. اور جب اللہ پر توکل کرو تو ساری چیزیں خلاف ہے. لیکن کس پر توکل کیا تھا؟ اللہ پر. نمرود کچھ کر سکا؟ اس کی جلائی ہوئی آگ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا. وہ اللہ جس نے آگ میں تباست دی اس کو گلزار خلیل کر دیا. وہ اللہ جب ایک چھوٹا سا جراثیم کرونا بھیجتا ہے تو جو پوری دنیا میں دندناتے پھرتے تھے گھروں کے باہر نہیں نکل رہے تھے. اس کے بے شمار لشکری ہے، وہ اپنے لشکریوں کو حکم دیتا ہے. ساری قوت اسوہ ابراہیمی یہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اور بھی اسباق ہے. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بچہ جب ساتھ چلنے لگا تو کہا میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کہتا ہے کہ ابا آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، مجھ کو صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی ابراہیم کو، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ایک عظیم ذبیحہ بھیجا. قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر آئے. کوئی نہیں تھا. اللہ پر توکل، یہ توحید ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ایک قطرہ پانی نہیں، ایک جھاڑ نہیں، ایک پرندہ نہیں، ایک جاندار نہیں. جب چھوڑ کر آنے لگے تو اماں ہاجرہ نے پوچھا یہ عورت کا مقام اور یہ ہے ہماری ماں اور بہنوں کا عقیدہ، یہ ہے خواتین کا عقیدہ. کہا اس بے آب و گیا میدان میں کس کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے حکم پر اور اس کے توکل پر. اب مشکیزہ بھر کا پانی اور چھوڑی سی کھجوریں نہیں دیکھی. اللہ جو پوری کائنات کو پلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے. نظریں دیکھیے کیسے بدلتی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی صحبت تھی، یہ توحید تھی. چھوٹے پر نظریں نہ ڈالو، خالق پر نظریں رکھو. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کمزوری ہوتی ہے، چھوٹے پر آ جاتے ہیں. یہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بچے کو پیاسا تھا لیٹا کر کے کبھی صفا پر کبھی مروہ پر جاتی، کبھی حج یا عمرے کے لیے جائیں تو ایک خاص جگہ ہے جہاں اماں ہاجرہ بہت تیز دوڑی تھی، آنکھیں بھر جاتی ہے. کیوں دوڑی تھی تیز جانتے ہو؟ حاجی کو کہا گیا یہاں ایسے ہی بے قرار ہو کر دوڑنا میری بندی کی طرح، اس لیے کہ جب لگتا کہ کسی درندے نے کسی چیز نے میرے جگر کے ٹکڑے کو نقصان تو نہیں پہنچایا تو بڑی تیز میں بھاگ کر کے جاتی تھی. پھر آ کر بچے کو دیکھتی، پھر مروا پر جاتی، صفا مروا 7 چکر. ذرا دیکھیے تو یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں کہ اللہ نے اپنی اس بندی کو دیکھا کہ اللہ پر توکل اور ایسی کوشش. سارے حاجیوں سے کہا ایسے ہی بے قرار ہو کر دوڑنا جب میرے گھر آنا تو. آج سب کو دوڑنا ہی ہے عورت کا مقام اسلام. اب ہر مرد اور عورت کو. اور پھر کیسا پانی دیا؟ زمزم. یہ اللہ پر توکل. ابراہیم کو کیا ملا علیہ الصلوۃ والسلام؟ گلزار خلیل. اور یہاں کیسا؟ ایک خصوصیت زمزم کی کیا ہے؟ ایک تو بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جس مقصد سے پیا جائے وہ حاصل ہوتا ہے. ابو ذر غفاری 22 دن تھے حرم میں صرف زمزم کے پانی پر. اگر آپ بھوک مٹانے کے لیے پیئیں گے بھوک مٹائے گا، بیماری کے لیے بیماری میں شفا دے گا، دعا کی قبولیت کے لیے دعا قبول ہوگی. اور ایک خوبی زمزم کی کیا ہے جانتے ہو؟ زمزم خود کسی پانی میں نہیں ملتا ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے.
क्वांटिटी कम होना चाहिए. जैसे एक बाल्टी है या एक मटका है, उसमें अगर आप एक बोतल जमजम डाल दिए तो जमजम उसमें नहीं मिलेगा, पूरे पानी को जमजम कर देगा. जमजम नहीं मिलता है पानी में, याद रखिए, वो उस पूरे पानी की क्वालिटी जमजम की कर देता है. ये जब कोई हज और उम्रा करके आए और मिला करके देवे तो पी लेना, क्योंकि आप जमजम पी रहे हैं और उसकी खूबी ये अल्लाह ताला ने दिया है. मगर किस हाजरा को? कि अपने बेटे के लिए बेयार परेशान नहीं हुई. किस घराने इब्राहिम को, बुढ़ापे में इब्राहिम को इसहाक और याकूब की खुशखबरी दी. आपकी अहलिया हजरत सारा करती है, कालत यावा लता आलू दो अजूजुम हाजा बाली शेखा इन हाजा लशैउन अजीब. मैं बूढ़ी बांझ, मेरे शौहर बूढ़े, मतलब इब्राहिम औलाद नहीं पैदा कर सके. किस पर तवक्कुल किया? अल्लाह पर. जब इब्राहिम नहीं कर सके तो ये जिनको तीसरी गली में लोग पहचानते नहीं, जिनकी विलायत का डंका हमने बजा दिया और वो ऐलान दे रहे, सिर्फ अल्लाह से मांगने वाली जात है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की. हर हालत में सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल, यह उसवा इब्राहिमी. और भी बहुत सारे असबाक हैं. आखिर में दो जुमला सिर्फ कहूँ कि कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह ने कहा लहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम. अल्लाह के नज़दीक न तुम्हारा गोश्त पहुँचता है, तो तुम्हारा खून, वो जज्बा पहुँचता है जिससे तुम कुर्बानी करो. वो जज्बा इब्राहिमी होना चाहिए. कुर्बानी के अहकाम व मसाइल, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है. कुर्बानी के अय्याम 4 दिन हैं. कुर्बानी, अल्लाह के नबी ने कहा कि आदमी अगर एक जानवर ख़रीदने की ताकत रखता है तो कुर्बानी करे. पूरे अहले खाना की तरफ से एक जानवर काफ़ी है. हमारे यहाँ बड़ा अजीब व गरीब मामला है कि आदमी छोटा जानवर तो जाने दीजिए, बड़ा जानवर जब रहता है तो लिस्ट लेकर खड़ा होता है. अब उसमें 7 नाम रहते हैं, तो एक अजीब गरीब मामला है. पहला नाम रहता है अल्लाह के रसूल का. ये कहाँ से लाए भाई? किसी सहाबी ने रखा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई ने रखा. एक हिस्सा अल्लाह के नबी का. आपने एक हदीस सुनी है कि अगर कोई आदमी किसी को नेक काम कराता है तो करने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना बताने वाले को. यानी अगर आपने किसी को दुआ याद करा दी, नमाज पूरी याद करा दी, बता दी, जब वो नमाज पढ़ेगा आपको पूरी नमाज का सवाब मिलेगा. कुर्बानी करना किसने बताया हमको? अल्लाह के नबी ने. तो हमको पूरे जानवर का सवाब मिलेगा तो अल्लाह के नबी को भी मिलेगा ना. तो ये आप 6 हिस्सा कट कहाँ से कर रहे हैं? अकल का इस्तेमाल किया है? आप कम कर रहे हैं 6 हिस्सा माइनस. अल्लाह तो पूरा जानवर दे रहा है और नाम ये लाया कहाँ से? अल्लाह के नबी ने हजरत इब्राहिम का नाम लिया एक हिस्से में, और 7 नहीं, गाय बैल बछड़ा, इसमें बकरी बकरा मेंढा, इसमें एक हिस्सा, गाय बैल बछड़ा इसमें 7, ऊंट इसमें 7, सफर में अगर है तो 10 हिस्सा इसमें ऊंट में. एक हिस्से का मतलब एक खानदान. यानी आदमी अगर एक बकरा काट रहा है तो पूरे घराने की तरफ से काफी है, चाहे उस घर के अंदर एक हांडी में अल्लामा शौकानी कहते हैं 50 आदमी या 100 आदमी भी खाते होंगे, तो जिसको हम कंबाइंड फैमिली बोलेंगे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी अज़वाज 11 थे उस वक्त, तो आपके मकान में सबकी तरफ से एक बकरा कुर्बान किया. मिन्नी व अहले बैती, मैं और मेरे घर वालों की तरफ से. एक हिस्से का मतलब एक खानदान. अब आप बड़ा जानवर ला रहे हैं तो आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि मैं और मेरे घर वालों की तरफ से पूरे आ जाते हैं. उसकी लिस्ट लेकर के घर में आधे लोग को कट करना, आधे को अंदर, ये सब नहीं है. ये कुर्बानी जो है सबसे अफजल दिन यौम ज़िलहज्जा है, पहला दिन. इसलिए कि यौम ज़िलहज्जा को अल्लाह को खून बनाने से बहाने के अलावा सबसे ज्यादा महबूब अमल है खून बहाना. कुर्बानी मरहूमिन की तरफ से, ये थोड़ा सा इख्तिलाफी मसला है, लेकिन राजे यह है कि ना किया जाए. क्यों?
کہ اللہ کے نبی نے اماں خدیجہ کی طرف سے نہیں کیا، جبکہ کوئی بھی جانور ذبح کرتے عام حالات میں تو آپ کی سہیلیوں کو بھی حصہ بیچتے تھے۔ آپ نے امیر حمزہ کی طرف سے نہیں کیا، آپ کے بیٹے ابراہیم اور طیب و طاہر کا انتقال ہوا عبداللہ، آپ نے تینوں بیٹوں کی طرف سے نہیں کیا، آپ کی 2 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پائی، ان کی طرف سے نہیں کیا، دیگر صحابہ نے نہیں کیا۔ حضرت علی کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا تو وہ کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز یہ روایت کا کلام ہے۔ دوسری چیز صرف حضرت علی کو حکم دیا تھا، یہ وصیت تھی، کسی صحابی نے اور نہیں کیا، حضرت حسن حسین نے بھی نہیں کیا۔ تو جس چیز کا ثبوت نہ ہو، اب اس میں کرنے کی بھی رائے ہے علماء کرام کی، جس رائے پر آپ کو اطمینان ہو جائے اس پر۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج بدل کرتے ہیں تو حج بدل میں حاجی کی طرف سے قربانی ہے، لیکن وہ مخصوص ہے، یہ بھی جواب دیا جاتا ہے۔ خیر، قربانی کے ایام 4 دن ہیں، کل ایام التشریق صبح، جب تک کہ تکبیرات پڑھی جاتی ہے قربانی کے دن۔ اللہ کے نبی نے 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، عید کا 1 دن، بقرعید کا 2، اور پھر اس کے بعد کے 3 دن باسی، تواسی، چواسی، یہ ایام تشریق۔ قربانی کے جانور کو خود کھانا اور کھلانا، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، دور کے لوگوں کو کھائے اور کھلائے۔ اللہ کے نبی پہلے گوشت رکھنے سے منع کرتے تھے، لیکن بعد میں جب خوب قربانیاں ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ذخیرہ کر سکتے ہو، تو سکھا کر عرب کے لوگ رکھتے تھے، رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک فریج اس کے لیے پیشل نہ کیا جائے کہ بھائی جانور بانٹنا ہے تو سب اچھے آئٹم پورے کے پورے اندر ڈال دیے جائے، 2%، 3% نہ، یہ خود آدمی فیصلہ کرے، لوگوں سے پوچھنا اوچھنا نہیں ہے کہ کتنا کچھ کرنا ہے۔ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت تو دے سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ مسلمان بھائیوں کو محروم نہ کیا جائے۔ اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اگر وہ مٹن بکرے کا کھاتے ہیں تو ٹھیک، وہ دے دیا جائے، ورنہ احتیاط کیا جائے جو حالات ہیں۔ قربانی کا جانور جو ہے اس کا گوشت اور اس کی ہڈی، ارے معاف کیجیے گا، اس کا چمڑا، اس کی ہڈی اور اس کے تمام اجزاء، جیسے ابھی آلات وغیرہ بھی بک رہی ہے، تو یہ تمام چیز فروخت کر کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ عیب دار جانور نہیں ہونا چاہیے۔ اب کان چیرا ہے اور مولوی کو فون کرتے ہیں حضرت ذرا سا ہے، وہ نشانی ہے، آپ کو سستا قریشی اس لیے دے رہا ہے۔ دانتا ہونا شرط ہے جانور کا، تو دانتا اگر نہ ہو احتیاطاً ہٹ جانا چاہیے، جس میں شک پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آدمی کسی سے قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے، جیسے آدمی تاجر ہے یا کچھ ایسا کاروبار ہے کہ جس میں لینا دینا چلتا رہتا ہے، قربانی کا موقع آ گیا، کیش نہیں ہے اتنا، تو آدمی قربانی کر سکتا ہے کسی سے لے کر، جو آسانی سے ادا ہو جائے، کیونکہ آسانی سے ادا ہو جائے وہ۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر شادی بیاہ ہے تو آدمی بہرحال ایڈجسٹ کر لیتا ہے، تہوار ہے تو ایڈجسٹ کر لیتا ہے کہ یار چپل لیا چلو جانے دو، نہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، ذرا سا یہاں بھی ایڈجسٹ کیے، یہاں یہ نہ بولے آپ کی صحت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ راستے میں قربانی کرنا، قربانی دکھاوا نہ کرے، اور پورا اسوہ ابراہیمی کو یاد رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین قربانی کو قربانی کی طرح ادا کرنے کی توفیق دے رب العالمین، اسوہ ابراہیمی ہمارے اندر پیدا فرما رب العالمین۔ الہ العالمین تیرا ڈر، تیرا تقوی دے رب العالمین۔ اللہ ریا اور نمود سے محفوظ رکھ، اس عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے رب العالمین، تاکہ یہ قبولیت کے درجے تک پہنچے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على جل وعلا محمد